ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک الذین جن لوگوں نے فرقوا تفرقہ ڈالا دینہم اپنے دین میں، ان الذین فرقوا دینہم بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا، وکانوا اور وہ ہو گئے، شیعا ٹکڑے ٹکڑے، وکانوا شیعا اور وہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹ گئے، لستا نہیں ہے آپ کو، منہم ان سے، فی شیء کوئی سروکار، لست منہم فی شیء آپ کو ان سے کوئی سروکار نہیں ہے، انما بے شک امرہم ان کا معاملہ اللہ اللہ کے سپرد ہے، انما امرہم اللہ بے شک ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ثم پھر ینبئہم اللہ انہیں بتائیں گے، بما جو کانوا تھے وہ، یفعلون کرتے، بما کانوا یفعلون جو کچھ وہ کرتے رہے، ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتائیں گے جو کچھ وہ کرتے رہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی اقوام کا اور خاص طور پر یہود و نصارہ کا، ان کی ایک بہت بڑی گمراہی کا اور ان کے ایک بہت بڑے نقصان کا ذکر فرمایا، اور وہ ان کی گمراہی اور غلطی اور نقصان یہ تھا کہ اپنے دین کے اندر انہوں نے تفرقہ بازی شروع کر دی تھی، اپنے دین میں انہوں نے تفرقہ بازی شروع کر دی تھی، اور وہ مختلف ناموں میں بٹ گئے تھے، مختلف نعروں میں بٹ گئے تھے، مختلف شکلوں اور صورتوں میں بٹ گئے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی، 72 فرقوں میں، ہر کسی نے اپنا الگ الگ نام رکھ لیا، الگ الگ نعرے، الگ الگ رنگ روپ، حالانکہ ایک نبی آئے ان کی طرف، اس نبی کی شریعت کا ایک نام تھا، اس نبی پہ اترنے والی کتاب ایک کتاب تھی، اور اس نبی کو ملنے والے احکام ایک احکام تھے، سب کے لیے یکساں تھے، لیکن بنی اسرائیل نے بڑے بڑے گروہ تو 12 بنے، ان میں بڑے بڑے، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور بعد میں یہ 12 بیٹے 12 قبیلوں میں تبدیل ہوئے، اور یہ 12 قبیلے بعد میں 12 دھڑے بن گئے، 12 حصوں میں یہ تقسیم ہو گئے، بٹ گئے، یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ہر ایک نے اپنا الگ۔ یہ یہودی جو کہلاتے ہیں نا، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دیا ہوا نام نہیں تھا، یہ اللہ کا دیا ہوا نام نہیں تھا، اللہ کا دیا ہوا نام یہودی نہیں تھا، بلکہ یہودی اصل میں کیا تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹا کا نام یہودا تھا، یہودا، اور اس یہودا بیٹے کی جو آگے نسل چلی بنی اسرائیل میں سے، جو بڑی نسل چلی، تو انہوں نے اپنے آپ کو یہودی ڈکلیئر کروایا، موسوی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار نہیں، یا دین اسلام کے طور پر مسلم نہیں، یہودی اپنا نام انہوں نے، یوں سمجھیں اپنی شناخت اور پہچان دنیا میں یہودی کے نام سے کروائی،
موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار یا مسلم کی حیثیت سے نہیں، اللہ کی طرف سے ان کے لیے نام مسلم تھا، سب کے لیے مسلم تھا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کا ذکر فرمایا کہ ان لوگوں نے، اچھا پھر یہ تھا وہ لوگ زیادہ تر نا مذہبی طور پر بٹے تھے، مذہبی طور پر فرقوں میں بٹے تھے۔ وہ بدقسمتی یہ ہوئی کہ امت مسلمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو خبردار بھی کیا، آگاہ بھی کیا۔ قرآن کریم نے بار بار کہا کہ ولا تفرقوا، تم نے آپس میں یہ تفرقے بازی نہیں کرنی، ٹکڑوں میں نہیں بٹنا، اپنے الگ الگ دھڑے بندیاں نہیں کرنی۔ یہاں بدقسمتی یہ ہوئی کہ یہاں پر جو تفرقہ ہوا ہے وہ مذہبی بنیادوں پہ الگ ہوا، سیاسی بنیادوں پر الگ ہوا، معاشی بنیادوں پر الگ ہوا، معاشرتی بنیادوں پر الگ ہوا، لسانی زبانوں پر الگ ہوا، اور بنیادوں پر الگ۔ اس قدر تفرقہ ہر سطح پر۔ ابھی تک ہمیں جو ایک مغالطہ تھا نا، وہ یہ ہوتا تھا کہ مذہبی طور پر مسلمان بٹا ہوا ہے، مذہبی طور پر مسلمان آپس میں فرقوں میں بٹا ہوا ہے۔ آج تک ہمیں جو مغالطہ تھا وہ یہ تھا۔ حالانکہ اب جو صورتحال سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ مذہبی سے زیادہ سیاسی سطح پہ مسلمان کہیں زیادہ بٹا ہوا ہے، کہیں زیادہ۔ پاکستان کی میں اگر صرف بات کروں، اللہ نے تو خیر پوری امت کی بات کی ہے نا، میں صرف پاکستان کی بات کروں تو آپ جا کے دیکھیے کہ مذہبی زیادہ جماعتیں رجسٹرڈ ہیں مذہبی بنیادوں پر یا سیاسی بنیادوں پر؟ آپ کو سیاسی بنیادوں پر زیادہ جماعتیں رجسٹرڈ ملیں گی۔ ہر جماعت، یہ تو فرقہ ہے نا، یہ تو فرقہ ہے۔ ہر جماعت کا الگ جھنڈا، اپنا الگ نام، الگ منشور، الگ نعرہ، الگ یہ لسانی بنیادوں پر اس کے علاوہ ہے۔ قوموں کی تقسیم ہوئی ہے لسانی بنیادوں کے اوپر، اور سیاسی بنیاد، مذہبی بنیاد، لسانی بنیاد۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں اے اللہ کے نبی، وہ لوگ جو فرقوں میں بٹ گئے تھے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے، یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ کا کوئی تعلق یا کوئی سروکار ہو ان سے، مارو ان کو گولی۔ انما امرهم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد۔ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، کیا حرکتیں وہ کرتے رہے نا، قیامت کے دن اللہ ان کو بتائیں گے۔ بہت ہی بری چیز ہے، بہت ہی بری چیز ہے تفرقہ، بہت ہی بری چیز ہے تفرقہ۔ اور یہ جو باہمی اختلاف ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ تو آدمی کے دین کو ایسے مونڈ کے رکھ دیتا ہے جیسے اس طرح سر کے بالوں کو مونڈ کے رکھ دیتا ہے۔ مسلمانوں کا باہمی اختلاف، مسلمانوں کا تفرقہ، یہ ناقابل برداشت چیز ہے، ناقابل تلافی چیز ہے۔ آج امت مسلمہ اگر کسی وجہ سے وہ نقصان میں ہے، ذلت میں ہے، فیصلے کرنے کا اختیار امت مسلمہ کے پاس نہیں ہے، سن لیجیے، اس وقت دنیا کے فیصلے کرنے کا اختیار دنیا کفر کے پاس ہے۔ دنیا کے اندر سیاسی نظام کون سا چلے گا، یہ مسلمان آج فیصلہ نہیں کرتے، اس کا فیصلہ دنیا کفر کرتی۔ دنیا میں معاشی نظام کون سا چلے گا، اس کا فیصلہ مسلمان نہیں کرتے، اس کا نام دنیا کفر کرتی ہے، اس کا فیصلہ دنیا کفر کرتی ہے۔ کون سا اخلاقی نظام قابل قبول ہوگا، اس کا فیصلہ مسلمان نہیں کرتے، اس کا فیصلہ دنیا کفر کرتی ہے۔ اور دنیا کے اندر اسلام کس حد تک قابل قبول ہے، کس حد تک، اس کا فیصلہ مسلمان نہیں کرتے، بلکہ اس کی لمٹس دنیا کفر متعین کرتی ہے۔ بس اس حد تک اسلام، اس سے آگے نہیں۔ جی ہاں، جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح حکم فرمایا، اور حکم یہ فرمایا کہ جو شخص چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ پوری امت مسلمہ کو حکم فرمایا۔ پوری امت مسلمہ کا جو عدالتی نظام ہے اس کا ایک چھوٹا سا حصہ یہ ہے کہ اگر چوری کرے چور تو اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سفارش آئی، اللہ کے نبی
جس خاتون کے بارے میں یہ آپ فیصلہ فرمانے لگے ہیں کہ چولی کی بنیاد پہ ہاتھ کاٹ دو، ہاتھ کٹا تو خاندان کی ناک کٹ جائے گی، قبیلہ بنو مخزوم کی عورت ہے تو یہ پورے خاندان کی ناک کٹ جائے گی، تو کچھ اور آسانی کا معاملہ فرما لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بے حد غضبناک ہوئے۔ آپ نے فرمایا تم سے پہلے قومیں تباہی اس لیے ہوئی ہیں، اور پھر فرمایا اگر یہ بڑا عجیب جملہ جو حضور نے ارشاد فرمایا وہ صرف اسی موقع پہ، اس کے علاوہ کہیں ارشاد نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میری اپنی بیٹی فاطمہ چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ خود اپنے ہاتھ سے کاٹتا، میں خود اپنے ہاتھ سے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے فیصلوں کو تبدیل کرنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے۔ امت مسلمہ کے لیے حکم یہ ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹو، لیکن دنیا کفر نے پاکستان میں، صرف پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں، کسی اور ملک کی بات پھر وقت نہیں کر رہا، دنیا کفر نے پاکستان کے لیے یہ فیصلہ طے کر رکھا ہے کہ آپ چور کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، لہذا پاکستان کا چیف جسٹس کیوں نہ ہو، چیف جسٹس آف پاکستان کیوں نہ ہو، چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کیوں نہ ہو، اس کو اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے سکے، یا وہ شراب پینے والے کو کوڑے مارنے کا حکم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حق نہیں تھا کہ وہ سزا تبدیل کر سکے، حضور کو حق نہیں تھا۔ اتنی بڑی بات ہے، حدود، یہ حدود ہیں جو نبی جن میں تبدیلی نہیں کر سکتا، نبی اس میں اپنی مرضی نہیں کر سکتا، نبی پابند ہے کہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدود کو لاگو کرے، حتیٰ کہ نبی یہاں تک فرما رہے ہیں کہ جہاں میری بیٹی بھی ہوتی تو میں نے اللہ کی حد اس پر لاگو کرنی ہی کرنی تھی۔ تو یہ تفرقے کیا نقصان ہے، یہ تفرقے کا نقصان ہے۔ آج جب کوئی بھی فیصلہ کسی بھی سطح پر، سیاسی سطح پہ ہو، معاشی سطح پہ ہو، اخلاقی سطح پہ ہو، عدالتی سطح پہ ہو، اس کا تعین، اس کا فیصلے دنیا کفر کر رہا ہے۔ اسلام مسلمان نہیں کر رہے، کسی غلط فہمی میں نہ رہیے گا، مسلمان نہیں کر رہے اس وقت، جو حقیقت ہے 100% حقیقت۔ تو یہ تفرقے کا نقصان ہے، تفرقے کا۔ ہم اپنے دین پہ عمل کر ہی نہیں سکتے، انفرادی سطح پہ ہو سکتا ہے، کوئی شخص نماز پڑھتا ٹھیک ہے پڑھتے رہو، لیکن معاشرے میں اسلام رائج ہو، معاشرے میں اسلام نافذ ہو، دنیا کفر اس کی اجازت نہیں دیتی، اور مسلمانوں کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ دنیا کفر کی مرضی کے خلاف وہ اللہ کا حکم نافذ کر سکیں۔ اندازہ لگائیں کہ تفرقہ جو ہے سیاسی، مذہبی، معاشی، کسی بھی سطح پہ، وہ کس قدر تباہ کن ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے بارے میں بھی دنیا کفر کے محتاج ہوتے ہیں۔ ان الذین فرقوا دینہم، جن لوگوں نے اپنے دین کو اپنے دین میں تفرقہ بازی پیدا کر لی، وکانوا شیعا، ٹکڑوں میں بٹ گئے، لست منہم فی شیء، آپ کو ان سے کوئی سروکار نہیں۔ انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ سروکار کا مطلب کیا ہے؟ کل قیامت کے دن آپ سے اللہ نہیں پوچھے گا کہ یہ کیوں ٹکڑوں میں بٹے، یہ اللہ ان سے پوچھے گا، اللہ ان سے، آپ سے نہیں پوچھے گا، اللہ ان سے پوچھے گا، لہذا آپ نے پریشان نہیں ہونا اس حوالے سے۔ تو انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ ثم ینبئہم، پھر اللہ ان کو بتائیں گے، بما کانوا یفعلون، کہ جو کچھ وہ کرتے رہے۔ من جاء، جو لایا، بالحسنہ، ایک بھلائی، جو ایک بھلائی یعنی ایک نیکی کا عمل کسی نے کیا، فلہ، تو اس کے لیے ہے 10 امثالہا، گنا، اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اس کے لیے اس کا 10 گنا اجر ہے۔ من جاء بالحسنہ، جو کوئی بھی بھلائی لایا، فلہ 10 امثالہا، اس کے لیے اس کا 10 گنا اجر ہے۔ یہ آغاز ہے، یہاں سے آغاز ہوتا ہے، 10 سے آغاز ہے، پھر اللہ پاک انسانوں کی نیتوں اور ان کی خلوص کی بنیاد پر اجر و ثواب میں اضافہ فرماتے ہیں۔ ومن جاء، اور جو لایا، بالسیئہ، برائی، فلا یجزا، تو نہیں اس کو سزا دی جائے گی، الا، مگر، مثلہا، اتنی ہی،
مگر اسی کی مثل. اسی کی مثل سے مراد یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ایک برائی کرنے پر اللہ کے ہاں 10 برائیاں کاؤنٹ کی جائیں گی، نہیں، وہ ایک ہی کاؤنٹ کی جائے گی. لیکن نیکی کا معاملہ یہ ہے کہ ایک نیکی کرے گا تو اللہ کے ہاں کم از کم 10 نیکیاں تصور کی جائیں گی. وہم، اور ان لوگوں کے ساتھ لا یظلمون، کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، یعنی ان کو اضافی زیادہ سزا نہیں دی جائے گی. قل، آپ فرمائیے، اننی، بے شک میں، ہدانی، میری رہنمائی فرمائی ہے، ربی، میرے رب نے، الی، طرف، صراط مستقیم، سیدھا راستہ. آپ فرمائیے کہ میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف میری رہنمائی فرمائی ہے. اور وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ دینن قیما، ایک بڑا مضبوط دین. ملت ابراہیم، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے. حنیفہ، جو کہ موحد تھے. یکسو بھی کہتے ہیں ہم، توحید پر قائم. حنیف، موحد، توحید پر قائم. وما کانا، اور نہیں تھے وہ، من المشرکین، شرک کرنے والوں میں سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید پر قائم تھے، شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. قل، آپ فرمائیے، انا، بے شک، صلاتی، میری نماز، ونسکی، اور میری عبادات. ویسے یہ نسک کا لفظ قربانی کے لیے بھی آتا ہے، مطلقاً عبادات کے لیے بھی آتا ہے، حج کی عبادات کے لیے بھی آتا ہے. ونسکی، اور میری عبادات، ومحیای، اور میرا جینا، ومماتی، اور میرا مرنا، للہ، اللہ کے لیے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. یعنی اس کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ اس آیت کا یہ ہے کہ میں کوئی بھی عمل کروں گا، اس کا تعلق عبادات سے ہو، معاملات سے ہو، معاشرت سے ہو، اخلاق سے ہو، سیاست سے ہو، عدالت سے ہو، تو اس میں سب سے پہلے اللہ کی ذات کو دیکھوں گا کہ اللہ کا حکم اور اللہ کا فیصلہ کیا ہے میرے لیے. یہ اس آیت کا مفہوم ہے کہ میری نماز، میری عبادات، میرا جینا، میرا مرنا، للہ، اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، لا شریک لہ، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یعنی میں ان میں سے کسی عمل میں بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا. وبذالک، اور اسی کا، امرت، مجھے حکم دیا گیا، مجھے اسی کا حکم دیا گیا. وانا، اور میں، اولو، سب سے پہلے، المسلمین، فرما برداری کرنے والا ہوں. وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلے فرما برداری کرنے والا ہوں. قل، آپ یہ بھی فرمائیے، اغیر اللہ، کیا اللہ کے غیر کو، ابغی، میں بناؤں، ربا، اپنا رب. اغیر اللہ ابغی ربا، کیا اللہ کے غیر کو میں اپنا رب بناؤں. اور یہ بھی ترجمہ ٹھیک ہے کہ کیا اللہ کو چھوڑ کر میں کوئی اور رب ڈھونڈوں. ابغی، ڈھونڈنے کے معنی میں آتا ہے. کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور رب ڈھونڈوں میں کہ جس کی میں عبادت کروں، جس کے احکامات کی میں تعمیل کروں، جس کے سامنے سر تسلیم خم کروں. تو اغیر اللہ ابغی ربا، کیا اللہ کو چھوڑ کر میں کسی اور رب کو ڈھونڈوں. وہوا، حالانکہ وہ اللہ ہی ہے، رب کل شیء، جو ہر چیز کا رب ہے. ولا تکسب، اور نہیں کماتا، کل نفس، ہر شخص، الا، مگر، علیہا، اس کا نفع نقصان اسی پہ ہوتا ہے. ولا تکسب کل نفس الا علیہا، جو شخص کوئی عمل کرتا ہے اچھا برا، اس کا نفع نقصان اسی پر ہے. ولا تزر، اور نہیں بوجھ اٹھائے گا، وازرۃ، کوئی بوجھ اٹھانے والا، وزر اخرى، کسی دوسرے کا بوجھ. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. بسا اوقات کفار کہتے تھے مسلمانوں کو، کس چیز سے ڈرتے ہو؟ تم کہتے ہو کل قیامت آئے گی، عذاب آئے گا، اوے ہم بھگت لیں گے. کوئی عذاب شذاب آیا نا، ہم بھگت لیں گے. تمہیں کوئی مار شار پڑنی ہوئی نا، ہم کھا لیں گے. تمہیں کوئی تاوان دینا پڑا، ہم دے دیں گے. اللہ فرماتے ہیں سب جھوٹ ہے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى،
اور ہم پڑھیں گے وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. کوئی رشتہ دار اپنے رشتہ دار سے کہے گا نا کہ دنیا کی میری جو غلطی ہوئی تھی اس کی سزا تو بھگت لے، وہ کہے گا تیری مہربانی، میں نہیں کرنے لگا، تو نے غلطی کی خود بھگت. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ. دنیا عیسائیت کے عقیدے کا بہت بڑا عقیدہ، اس کی تردید، دنیا عیسائیت کے عقیدے کی تردید. اور وہ عقیدہ کیا ہے؟ اسے عقیدہ کفارہ کہتے ہیں. دنیا عیسائیت کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے غلطی کی تھی جنت میں پھل کھا کر، تو عیسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام کی غلطی کا کفارہ بن گئے سولی پہ چڑھ کر، اور سولی پہ چڑھ کے عیسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کی غلطی کا ازالہ کر دیا. ایک. اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ہم جو غلطیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں نا، تو عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھ کر ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گئے. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا. بغیرتیاں تم کرو، سزا عیسیٰ علیہ السلام کو ملی. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ثُمَّ پھر إِلَىٰ رَبِّكُمْ تمہارے پروردگار کی طرف مَرْجِعُكُمْ تم سب نے لوٹنا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ وہ تمہیں بتائے گا بما کنتم فیہ تختلفون وہ چیزیں کہ جن میں تم اختلاف کرتے تھے. وہوا وہ اللہ ہی ہے الذی جس نے جعلکم تمہیں بنایا خلائف الارض زمین میں جانشین. وہ اللہ ہی ہے کہ جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا. ورفع اور بلند کیے بعضکم تم میں سے بعض کے فوق بعض بعض پر درجات درجے، اور تم میں سے بعض کے درجے بعض کی نسبت بلند کیے. یہ درجات کی بلندی دینی اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، اور یہ درجات کی بلندی معاشی اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے کہ معاشی اعتبار سے بھی، اور اللہ رب العزت نے بعض لوگوں کو بعض کی نسبت زیادہ نوازا ہے. معاشی اعتبار یاد رکھیے گا کہ معیشت کے اندر مساوات نہیں ہے اسلام میں معاشی مساوات نہیں ہے. اسلام میں معاشی مساوات نہیں ہے. معاشی مساوات کا مطلب کیا ہے؟ کہ معاشی طور پر سب انسان یکساں ہوں، ایک جیسے ہوں؟ نہیں. اللہ رب یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو کشادہ فرماتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں تنگ فرماتے ہیں. بقدر کفایت بقدر ضرورت دیتے ہیں، بعض کو بہت زیادہ دیتے ہیں. اور یہ جو معاشی تفاوت ہے، معاشی یہ نبیوں کے درمیان بھی رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام مسکین ترین، گھر نہیں ہے، کوئی گھر بھی نہیں ہے، چلتے پھرتے بس جہاں تھک گئے درخت سے ٹیک لگا لی، نیند آئی بازو نیچے رکھا یا کوئی اینٹ نیچے رکھی لیٹ گئے، مل گیا کھا لیا، نہیں ملا نہیں ہے، بس اپنا کوئی گھر تک نہیں تھا. عیسیٰ علیہ السلام مسکین ترین. اور سلیمان علیہ السلام ساری دنیا کے وسائل اللہ نے ان کے قدموں میں ڈال دیے. حکومت، اقتدار، اور بے مثال حکومت اور اقتدار، انسانوں پر، جنات کے اوپر، چرند پرند کے اوپر، جانوروں کے اوپر، جنات کے اوپر حکومت. ان کے بڑے بڑے تخت فضاؤں میں اڑتے ہیں، تختوں کے مالک. بڑی بلڈنگیں بنائی حضرت سلیمان علیہ السلام نے، عمارات، بلڈنگیں، محلات بنوائے، بہت کچھ. ایسی حکومت تھی کہ دنیا میں نہ اس سے پہلے کبھی آئی نہ اس کے بعد کبھی آئے گی. یہ معاشی تفاوت ہے، یہ معاشی تفاوت ہے. ایک یہ ہے کہ جس کو کھانے کو میسر ہی نہیں ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو ایک وقت میں یہ بھی کہتا ہے کہ ساری مخلوق کی میں دعوت کرتا ہوں، سب کو میں کھانا کھلاؤں گا. یہ معاشی تفاوت صحابہ کرام کے اندر بھی ہے. صحابہ کرام کے اندر معاشی تفاوت بہت زیادہ تھا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اس قدر امیر ترین انسان کہ شاید وہ جو ہے نا ٹاپ 10 والی جو بات ہوتی ہے دنیا میں، آپ اس میں سے تصور کر لیجیے.
حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کھانے کو کوئی مل نہیں رہا، میسر نہیں ہے، تو بیچارے بے ہوش ہو کر گر پڑتے تھے، بے ہوش ہو کر 5 دن 6 دن 8 دن کا فاقہ. یہ معاشی تفاوت ہے. وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ درجات، تم میں سے بعض کے درجات اللہ نے بعض کے نسبت بلند کیے. لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے، فِيمَا آتَاكُمْ، اس میں جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے اس میں جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے. اِنَّ رَبَّكَ، بے شک آپ کا پروردگار، سریع العقاب، بہت جلد سزا دینے والا بھی ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ بخشنے والا رحم فرمانے والا بھی ہے.